اور میں نے اس وقت آپ کے سامنے گفتگو کے لیے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کے ذریعے ایک پیغام دیا جا رہا ہے ان افراد کو کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کے طالب ہیں اور دین پر قائم و دائم رہنا چاہتے ہیں. انہیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک صاحب ایمان کے لیے دین شناسی ضروری ہے، ایک مومن کے لیے قرآن شناسی ضروری ہے، اسی طرح سے ہر مومن کے لیے دشمن شناسی بھی ضروری ہے. جس طرح سے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو سمجھتا ہو، دین کو پہچانتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، قرآن کو پہچانتا ہو، وہیں اس آیت کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دشمن شناسی بھی ضروری ہے. دشمن شناسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اس بات سے آگاہ رہے کہ اس کا حقیقی دشمن کون ہے. وہ دشمن کون ہے کہ جو انسان کے ایمان کو، انسان کی آخرت کو تباہ کر سکتا ہے، اس دشمن کو پہچاننا ضروری ہے. چنانچہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین. اعلان ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا سب سے نمایاں دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ صاحبان ایمان کو ہوشیار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ اگر دین پہ قائم رہنا چاہتے ہو، اگر دین کی استقامت کے خواہاں ہو، اگر مرتے مرتے تم ایمان کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو ہرگز ابلیس کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ یہ تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھیے ہر انسان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن قرآن جس دشمن کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے اسے ابلیس کہا جاتا ہے. ہر انسان کا دشمن کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. بڑے سے بڑا دشمن انسان کی جان کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان کے مال کو نقصان پہنچاتا ہے، مگر ابلیس وہ دشمن ہے جو انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. آگاہ کیا جا رہا ہے کہ لا تتبعوا خطوات شیطان، کہ ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، اس لیے کہ تمہارا سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب قرآن کی اس آیت کے بعد ہمارا آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ قرآن جس پیروی سے روک رہا ہے وہ پیروی ابلیس کیا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ابلیس کی پیروی کے زمرے میں آتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ابلیس کی پیروی کے زمرے میں آتے ہیں. تو عزیزو قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ جگہ جگہ ابلیس کی عادتوں کا ذکر ہے، ابلیس کی سازشوں کا ذکر ہے، ابلیس کے پھندوں اور ابلیس کے فریبوں کا ذکر ہے. جہاں ابلیس انسان کی دشمنی کے لیے انسان کے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ابلیس انسان کے گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یعنی ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے. جب انسان کے ذہن پر ابلیس مسلط ہو جاتا ہے تو انسان گناہ بھی گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، گناہ بھی نیکیاں کر کے کرتا ہے. یہ ہے پیروی ابلیس اور یہ ہے ابلیس کی دشمنی کہ ابلیس انسان کے ذہن پہ قبضہ کرتا ہے. یہ تشریف لیا ارے بابا ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے. بھائی قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ انسان کے گناہوں کو ابلیس ڈیکوریٹ کر کے پیش کرتا ہے، مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو گناہ بھی گناہ نظر نہیں آتے ہیں. اس کو لگتا ہے ہم تو یہ نیکی کر رہے ہیں، ہم تو کار خیر کر رہے ہیں. یہ ابلیس کی ایک سازش ہے، ابلیس کا ایک فریب ہے. اور پھر بار بار ہم آپ وہ سورہ پڑھتے ہیں کہ فی صدور الناس، کہ ابلیس دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. مسلسل قرآن میں ابلیس کی عادتیں بیان ہو رہی ہیں، ابلیس کی حرکتیں بیان ہو رہی ہیں، ابلیس کے پھندے و فریب کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ ہم پیروی ابلیس سے بچیں. اب دیکھیں جہاں گناہوں کو مزین کرنا یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے، وہیں ابلیس جو سب سے زیادہ انسان کو جس پھندے میں گرفتار کرتا ہے وہ پھندا و فریب یہ ہے کہ وہ منکر توحید نہیں بناتا ہے، وہ انسان سے اول اللہ کا انکار نہیں کرواتا ہے،
اللہ جسے بنائے اس کا منکر بناتا ہے، اس لیے کہ خود جو ابلیس بنا تو وہ اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا ہے، وہ اللہ کو ایک نہ ماننے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا ہے، وہ جناب آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنا ہے۔ تو ابلیس کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ وہ انکار خدا نہیں کرواتا، ابھی وہ خدا کے انکار کے اوپر اس منزل تک انسان کو نہیں پہنچاتا، بلکہ اللہ نے جنہیں ہدایت کے لیے معین کیا ہے، جنہیں رہبری کے لیے معین کیا ہے، جنہیں تخت ہدایت کے اوپر فائز کیا ہے، ان کا انکار کرواتا ہے۔ چنانچہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک مسلسل جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبران اور جتنے رسول دنیا میں آئے تو ابلیس نے ان کے سلسلے میں دلوں میں شکوک پیدا کیے، انبیاء کے سلسلے میں دلوں میں شک پیدا کیا، نبوتوں کا انکار کروایا، رسالتوں کا انکار کروایا، اور یہ بات صرف ظاہری حیات پیغمبر تک نہیں ہے، یہ ابلیس کی سازش صرف ظاہری حیات پیغمبر تک نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ افراد جو توحید تک پہنچانے کا زینہ ہیں ان تک پہنچا جائے۔ چنانچہ اسی کے تحت اس نے ایک عقیدہ اختراع کیا، جس عقیدے کی وجہ سے انکار توسل ہوا، جس عقیدے کی وجہ سے، جس تحریک کی وجہ سے انکار وسیلہ ہوا۔ یہ جو ایک عقیدہ رائج کیا گیا کہ صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے استغاثہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی پیروی ابلیس ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انکار توسل کا انکار کرنا، وسیلے کا انکار کرنا، جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے بیچ میں وسیلہ قرار دیا ہے ان کا انکار کرنا، یہ پیروی ابلیس ہے۔ اب دیکھیں اسی کے تحت یہ نظریہ اور یہ ذہن بنایا گیا کہ پیغمبر آخر تک کی قبر پہ دعا نہیں کرنا چاہیے، پیغمبر اسلام کو بھی وسیلہ نہیں بنانا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا محمد نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ پیروی ابلیس کے تحت ایک نظریہ، ایک خیال، ایک وچار دھارا تیار کی گئی جو وہابیت کی شکل میں سامنے آئی کہ پیغمبر سے بھی توسل نہ کیجیے، اور اس کے پیچھے جو دلیل دی گئی وہ دلیل سنیے گا، وہ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی وسیلہ نہیں قرار دینا چاہیے، اور قبر پیغمبر پہ کھڑے ہو کے بھی دعا نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام دنیا سے جا چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں معاذ اللہ، اور جو مر جاتا ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کسی کی آواز سن ہی نہیں سکتا، تو جو سن نہیں سکتا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ نظریہ بنایا گیا کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام دنیا سے جا چکے ہیں، آپ اگر ان کی قبر پر کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہیے گا، آپ اگر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے انہیں شفیع بنائیے گا، آپ اگر ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے انہیں وسیلہ بنائیے گا تو وہ تو سن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ خیال اور یہ نظریہ مطابق قرآن نہیں ہے بھائی، یہ نظریہ کہ مرنے والا کسی کی آواز نہیں سن سکتا، اہل قبر کسی کی صدا نہیں سن سکتا، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ مطابق قرآن و مطابق توحید و مطابق اسلام نظریہ یہ ہے کہ مرنے والا سماج سے محروم نہیں ہوتا۔ بھائی یہ جملہ غور سنیے گا تو میں بالکل آغاز کروں کہ جو مر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ زندہ آدمی کی آواز سننے سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ مردے کی آواز سے محروم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے کہ مرنے والا زندگی سے محروم ہوا ہے،
لیکن مرنے والا سماج سے محروم نہیں ہوتا، مرنے والا زندوں کی آواز سننے سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردوں کی آواز سننے سے محروم ہوتے ہیں۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ جب پہلی جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ بدر، پہلی اسلامی جنگ ہوئی جنگ بدر، اور جنگ بدر فتح ہونے کے بعد پیغمبر اسلام اس کنویں کے پاس آئے جس کنویں میں دشمنان دین کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، کافروں کی لاشوں کو پھینکا گیا تھا۔ تو شیعہ و غیر شیعہ تمام علماء یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب اس کنویں کے قریب آئے جس کنویں میں کافروں کی لاشیں پڑی تھی، تو پیغمبر اسلام نے ان کفار کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ کوئی بھی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو تو بات آگے بڑھاؤ۔ پیغمبر اسلام نے مردہ کافروں سے، مرے ہوئے کافروں سے خطاب کر کے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ اب ادھر پیغمبر اسلام مردوں سے گفتگو کر رہے تھے، پیغمبر مردہ کافروں سے باتیں کر رہے تھے، ادھر زندہ مسلمانوں نے اعتراض کر دیا۔ پیغمبر مردہ کافروں سے خطاب کر رہے ہیں اور زندہ مسلمانوں نے اعتراض کیا اور کہا یا نبی اللہ، کیا یہ مردہ کافر بھی سنتے ہیں؟ آپ جو اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو کیا یہ مردہ کافر بھی سنتے ہیں؟ تو پیغمبر کا یہ جملہ دامن تاریخ میں محفوظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مردہ کافر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا یہ مردہ کافر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ لیجیے جنگ بدر میں جنگ احد کی طرف اشارہ کر دیا۔ بھائی جنگ بدر میں جنگ احد کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی جس نبی کی آواز مردہ کافروں تک نے سن لی وہ احد میں پکارتا رہا، اگر مسلمان نہ بنو۔ غیر شیعہ ساری کتابوں میں کہ پیغمبر نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں اور تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو اسلامی نظریہ یہ نہیں کہ جو مر جاتا ہے وہ زندہ لوگوں کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ بھائی مرنے والا زندہ لوگوں کی آوازوں سے محروم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردہ کی آواز سننے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ارے زندہ تو اتنا سنتا ہے کہ جب علی کا چاہنے والا قبر میں لٹایا جاتا ہے تو کاندھا ہلا کے کہا جاتا ہے اسماء فام، سن اور سمجھ، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو جب مردہ کافر سماج سے محروم نہیں ہوتے تو پیغمبر سماج سے محروم کیسے رہیں گے؟ پیغمبر اسلام سننے سے محروم کیسے رہیں گے؟ ائمہ معصومین سننے سے محروم کیسے رہیں گے؟ بھائی دیکھیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ پیغمبر اسلام دنیا سے جانے کے بعد سماج سے محروم ہو گئے ہوتے تو تشہد نماز میں ان پہ سلام نہ ہوتا۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اور پڑھے محمد والے محمد۔
اسلامی نظریہ کیا ہے؟ اسلامی نظریہ حیات یہ ہے کہ مرنے والا سماج سے محروم نہیں ہوتا. تو جب مردہ کافر سننے سے محروم نہیں ہوتے تو اللہ نے جنہیں عہدہ ہدایت عطا کیا ہو، جنہیں منصب رسالت عطا کیا ہو، جنہیں منصب امامت عطا کیا ہو. اسلامی نظریہ کیا ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ مرنے والا زندہ لوگوں کی آوازوں سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردہ کی آواز سننے سے محروم ہوتے ہیں. اور دوسرے موت و حیات کا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ موت برحق ہے مگر ہر مردہ نہیں ہوتا. اسلامی نظریہ یہ ہے کہ موت برحق ہے لیکن ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا. قرآن اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ہرگز تصور نہ کرنا کہ وہ مر گئے. دیکھیں قرآن کیا پیغام دے رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں ہرگز تصور نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے. لاشیں دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، قبریں دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، سر کٹے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، نیزے لگتے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا، لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھنا مگر مردہ نہ سمجھنا. قرآن پیغام کیا دے رہا ہے؟ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ ہر معاملے میں بصارت پر بھروسہ نہ کرنا. آپ متوجہ نہیں ہے، ہر معاملے میں بصارت پر بھروسہ نہ کرنا. تمہاری بصارت اور ہے، ہماری عنایت صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ہرگز ان کو مردہ نہ سمجھنا. دیکھیں قرآن میں دو آیتیں ہیں. ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ کہنا نہیں، ایک میں کہا جا رہا ہے سمجھنا نہیں. ایک میں زبان پر پابندی لگائی گئی، ایک میں دماغ پر پابندی لگائی گئی کہ نہ اس مسئلے میں زیادہ دماغ بھرانے کی کوشش کرنا، نہ زیادہ زبان چلانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ تمہاری عقلوں کے بس میں نہیں ہے. تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے. تو جو فرمائیے گا بھائی، ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ مردہ نہ سمجھنا اور ایک آیت میں کہا جا رہا ہے مردہ نہ کہنا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر روز محشر ہم سے آپ سے پوچھا گیا کہ تم نے شہیدوں کو مردہ تو نہیں سمجھا، اگر ہم سے آپ سے پوچھا گیا تم نے پیغمبر کو زندہ سمجھا کے نہیں، مولا علی کو زندہ سمجھا کے نہیں، جناب سیدہ کو زندہ سمجھا کے نہیں، مولا حسن حسین کو زندہ سمجھا کے نہیں، جناب عباس کو زندہ سمجھا کے نہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے دلیل کیا دیجیے گا؟ مظہر امیر بھائی کیا دلیل دی جائے گی؟ روز محشر پوچھا جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں، ہم نے کہا پڑھی. کیا دلیل ہے؟ کہ وضو دلیل ہے، نیت دلیل ہے، تکبیرۃ الاحرام دلیل ہے، قیام دلیل ہے، رکوع دلیل ہے، سجدے دلیل ہے. روزہ رکھا سحری دلیل ہے، افطار دلیل ہے، حج کیا طواف کعبہ دلیل ہے، صفا و مروہ کے بیچ میں صحیح دلیل ہے. اگر پوچھ لیا گیا کہ اہل بیت کو زندہ سمجھا کے نہیں، بتائیے سمجھنے کی کیا دلیل دی جائے گی؟ ہم کہیں گے صاحب ہم کہتے تھے وہ زندہ ہے، آواز آئے گی ہم نے صرف کہنے کی بات تو کی نہیں تھی، ہمارے یہاں ہم نے صرف زبان کی بات تو کی نہیں تھی، ہم نے دماغ کی بات بھی کی تھی کہ ہرگز مردہ نہ سمجھنا. مجھے بتائیے ہم اہل بیت کو زندہ سمجھتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مظہر امیر صاحب نے مجھے مجلس کے لیے بلایا، انہوں نے زندہ سمجھا کہ مردہ؟ بھائی آپ نے مجھے زندہ سمجھا کہ مردہ؟ کیا صاحب زندہ سمجھا؟ کیا دلیل ہے؟ کہ اگر زندہ نہ سمجھتے ہوتے تو آپ کو مجلس پڑھنے کے لیے کیوں بلاتے؟
تو جو ذاکر کو زندہ سمجھتا ہے وہ مجلس کے لیے بلاتا ہے، جو مولا کو زندہ سمجھتا ہے وہ مدد کے لیے بلاتا ہے۔ وہ مدد کے لیے بلاتا ہے۔ وہ مدد کے لیے بلاتا ہے۔ یہ یا نبی اللہ کہنا، یا علی مدد کہنا، یا مولاتی یا فاطمہ زہرا غیثنی کہنا، یا امام حسن ادرکنی کہنا، یا امام حسین ادرکنی کہنا، یا مولا عباس المدد کہنا، میں یہ جملہ چاہے جیسے سنیے، یہ اہل بیت کو پکارنا ان کو زندہ سمجھنے کی دلیل ہے، اور ان کو زندہ سمجھنا قرآن کو سچا سمجھنے کی دلیل۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ان کو زندہ سمجھنا عزیزوں قرآن کو سچا سمجھنے کی دلیل۔ تو اسلامی نظریہ یہ کہ ہر مرنے والا مردہ نہیں ہوتا، شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کو اسلام میں زندہ مانا جاتا ہے۔ اچھا اب شہید زندہ کیوں ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں انہیں قتیل نہیں کہا جاتا ہے، اب سمجھنے کی بات ہے، شہید کہا جاتا ہے۔ حالانکہ عملاً ہوتے ہیں وہ قتیل اور کہلاتے ہیں شہید، حالانکہ قتل میں اور شہادت میں فرق ہے۔ انسان کے گلے پر خنجر چلا اسے کہتے ہیں قتل ہونا، اور حق کی گواہی دی جائے اسے کہتے ہیں شہادت دینا۔ میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں قرآن قتیل نہیں کہہ رہا ہے، انہیں قرآن کہہ رہا ہے شہید، انہیں قرآن شہید کہہ رہا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شہید سے قبر میں منکر نکیر سوال و جواب نہیں کرتے، ان سے نہیں پوچھتے تیرا خدا کون، شہیدوں سے نہیں پوچھا جاتا تیرا نبی کون، شہیدوں سے نہیں پوچھا جاتا تیری کتاب کیا، شہیدوں سے نہیں پوچھا جاتا تیرا قبلہ کیا، شہیدوں سے نہیں پوچھا جاتا تیرا دین کیا، شہیدوں سے نہیں پوچھا جاتا تیرے امام کون، شہید سے نہیں پوچھا جاتا۔ پوچھنے والوں نے کہا شہید سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ تو نبی نے فرمایا کہ شہید کا شہید ہونا خود دلیل ہے کہ وہ سب کو مانتا ہے۔ تو جو ذرا سی مشکل بات ہے، اس کا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا عملی گواہی ہے۔ بھائی شہید کہتے ہیں گواہ کو، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ قتیل نہیں کہا جاتا، وہ کیا کہا جاتا ہے؟ شہید۔ اور شہید کہتے ہیں گواہ کو، تو چونکہ وہ قتل ہو کے گواہی دے چکا ہوتا ہے تو دوبارہ گواہی نہیں مانگی جاتی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سمجھنے کی بات دیکھیے، میں آنکھیں بند کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، آنکھیں بند کر کے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو داد دینے کے عادی نہیں ہے صلوات تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تاکہ کسی کا گواہ نہ بننے پاؤں۔ صلوات بھیجے محمد صلوات تو سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جو ہمارے شہید کہتے ہیں گواہ کو، قتل ہونے والے کو قتیل کہتے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے قتیل نہیں کہتے، اسے
اسے کہتے ہیں شہید، چونکہ اس کا قتل ہونا عملی طور پر گواہی ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کو نبی برحق مانتا ہے، قرآن کو کتاب اللہ مانتا ہے، کعبے کو بیت اللہ مانتا ہے، مولا علی کو ولی اللہ مانتا ہے۔ تو جو ہمارے ہیں آپ، وہ چونکہ قتل ہونا ہی گواہی ہے، لہذا منکر نکیر اس سے گواہی نہیں مانگتے۔ تو شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ایمان کا گواہ ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ بھائی توجہ سنیے گا، اب ایک لفظ شہید، شہید اسے کہتے ہیں جو اپنے ایمان کا گواہ ہو، اسے کہا جاتا ہے شہید۔ قرآن میں لفظ شہید بھی موجود ہے، اور قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ بروج۔ سورہ بروج کا مطلب آسمانوں والا سورہ۔ سورہ بروج کی ابتدا ہے، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج۔ اللہ نے قسم کھائی برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، پہلی آیت والسماء ذات البروج، آسمان برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، جس دن کا وعدہ کیا گیا اس دن کی قسم۔ اگلی آیت ہے وشاہدوں ومشہود، کہ شاہد اور مشہود کی قسم۔ دیکھیے آپ کی خاموشی توجہ کا پیش خیمہ ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ایمان کا گواہ ہو، اسے کہتے ہیں شہید۔ سورہ بروج میں گواہی قسم کھائی جا رہی ہے، شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ یہ شاہد کسے کہتے ہیں؟ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شہید بھی کہتے ہیں گواہ کو، شاہد بھی کہتے ہیں گواہ کو، مشہود کسے کہتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز میں دوسری رکعت میں ایک ایسی منزل آتی ہے جسے تشہد کہتے ہیں۔ تشہد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ گواہیاں پیش کرتے ہیں۔ جہاں گواہی دی جائے اس جگہ کو کہتے ہیں تشہد۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں گواہی دی جائے، پوری توجہ سنیے گا، اس جگہ کا نام ہے تشہد، اور جو گواہی دے اسے کہتے ہیں شاہد، اور جس کی گواہی دی جائے بھائی لکھنؤ میں اتنی محنت کرنا پڑے گی، آواز بھیجے محمد والے محمد۔ سمجھنے کو شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور شاہد بھی کہتے ہیں گواہ کو۔ مشہود کسے کہتے ہیں؟ جیسے مقتول کہتے ہیں، جو قتل کر دیا جائے وہ کہلاتا ہے مقتول، جس کی مدح کی جائے وہ کہلاتا ہے ممدوح۔ ویسے ہی جس کی گواہی دی جائے وہ کہلاتا ہے مشہود۔ اب قرآن شہید کی قسم نہیں کھا رہا ہے، قرآن قسم کھا رہا ہے گواہی دینے والے کی قسم، شاہد کی قسم، اور جس کی گواہی دی جائے اس کی قسم۔ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ شاہد کون ہے اور مشہود کون ہے، تو امام نے کہا شاہد سے مراد نبی ہیں، مشہود سے مراد علی ہے۔ شاہد سے مراد نبی ہیں اور مشہود سے مراد علی ہے۔ مشہود کہتے ہیں جس کی گواہی دی جائے، اس کا مطلب جس کی گواہی دی جائے وہ ذات علی ہے، اور ذات علی کی جس نے سب سے پہلے گواہی دی وہ نبی ہے، اسی لیے انہیں شہید نہیں کہا، انہیں شاہد کہا۔ ارے جو اپنے ایمان کا گواہ ہو اسے شہید کہتے ہیں، جو کل ایمان کا گواہ ہو اسے شاہد کہتے ہیں۔
مشہود سے مراد مولا علی. مشہود کا مطلب ہے جس کی گواہی دی جائے, اور نبی کو کہتے ہیں شاہد. شاہد کا مطلب ہے علی کی گواہی دینے والا. شہید کا مطلب ہے اپنے ایمان کی گواہی دینے والا, اور شاہد کا مطلب ہے علی کی گواہی دینے والا. علی کی گواہی دینے والا. اب افسوس کی بات ہے کہ نماز میں گواہی دینے والے کا ذکر ہو اور جس کی گواہی ہے اس کا ذکر نہ. صلوات بھیجے محمد صلی یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی کہ شہید ہو, شاہد ہو, تشہد ہو. جائے گھر جا کے سمجھیے. شہید ہو, شاہد ہو, تشہد ہو اور مشہود ہی نہ ہو. صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو شہید کہتے ہیں اپنے ایمان کا گواہ, اور شاہد کہتے ہیں کل ایمان کا گواہ. تو جب اپنے ایمان کا گواہ مرتا نہیں ہے, اسے موت نہیں آتی, تو جو کل ایمان کا گواہ ہو, یہ نظریہ اسلامی نظریہ. آپ سنیے گا, جہاں کے لیے آپ کو اتنی دیر تک میں نے متوجہ کیا اور آپ کے ذہنوں کو اپنے ذہن ناقص سے جوڑنے کی کوشش کی. ایک نظریہ موت کے لیے اسلام کا یہ ہے کہ موت کا تعلق جسم سے ہے, موت کا تعلق روح سے نہیں ہے. موت کا اثر جسموں کا ہوتا ہے, موت کا اثر روحوں پر نہیں ہوتا. بھائی جو جسم میں ہے, جو جسم میں تعلق رکھتا ہے, اس پر موت کا اثر ہوگا, لیکن روح پر موت کا اثر نہیں ہوتا. اس میں فرقے کی بات نہیں ہے. ہر فرقہ اسلامی مانتا ہے کہ جسم کو موت آتی ہے, روح کو موت نہیں آتی. کیوں بھائی؟ موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے, روحوں پر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. تھوڑی سی ادب ہوئی جا رہی ہے. جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق ہے امر سے. قرآن میں آیت موجود ہے کہ نبی سے پوچھا گیا کہ نبی روح کیا ہے؟ یا نبی اللہ روح کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا اسے کہہ دو کہ روح امر ربی, میرے رب کا امر ہے. عالم دو ہیں, ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر. جسم کا تعلق ہے خلق سے اور امر کا, روح کا تعلق ہے امر سے. تو جہاں خلق ہو وہاں موت آئے گی, اور جس کا تعلق امر سے ہو, امر کو موت نہیں آئے, امر کو موت نہیں آئے, امر کو موت نہیں آئے, تو پھر اولی الامر کو کہا تھا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. سمجھیے گا ذرا سی مشکل بات ہے, لیکن میں سمجھا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. جسم کا تعلق ہے خلق سے اور روح کا تعلق امر سے. موت کا اثر جسم پر ہوتا ہے, روح پر نہیں ہوتا. روح پر اثر نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جسم سو جاتا ہے, جسم کو نیند آتی ہے مگر روح کو نیند نہیں آتی. اگر روح کو نیند آتی ہوتی تو سوتے میں خواب نہ آتے. صلوات کا سہارا تو دے دے محمد علیہ. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ڈیکوریشن کے لیے کچھ لوگ بڑے بڑے گلدستے ڈرائنگ روم میں لا کے رکھ دیتے ہیں, ویسے ہی مجلس میں بھی کچھ گلدستے ہی بٹھا دیے.
जामिद गुलदस्ते, ये जमे हुए फूलों के गुलदस्ते खिताबत के लिए कांटे बन जाते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। बहुत अहम बात मैं कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। देखिए, नींद, जिसको नींद आती है रूह को नींद नहीं आती। ये जो ख्वाब आते हैं काहे की वजह से आते हैं? रूह की वजह से। हदीसें हैं कि एक रूह, सैलानी रूह है जो जिस्म से निकल जाती है और वो ज़मीन और आसमान के बीच में जो देखती है वो शैतानी ख्वाब होते हैं, और उससे बुलंदी पर जो वो देखती है वो सच्चे ख्वाब होते हैं। जिस्म का ताल्लुक है खल्क़ से, जिस्म सोता है, जिस्म को नींद आती है। अच्छा, नींद तो मुझे एक बात याद आ गई। देखिए, नींद सोना बहुत ज़रूरी है, सेहत इंसानी के लिए सोना बहुत मुफीद है। साइंस ये कहती है कि 8 घंटे तक गहरी नींद सोना ज़रूरी है, और आइमा मासूमीन की हदीस है, उससे पढ़ के सच्ची बात हो नहीं सकती। फरमाए 6 घंटे सोना ज़रूरी है, इसलिए कि सोने से इंसान की सेहत को, दिमाग को, जिस्म को राहत मिलती है। मगर सोने का, नींद का मामला ये है कि किसी की नींद किसी और को फ़ायदा नहीं पहुँचाती। देखिए, मैं नींद की बात भी आपको जगा देता हूँ। मैं बात करूँगा नींद की और इंशाअल्लाह आप जाग जाएंगे। किसी की नींद किसी और को फायदा नहीं पहुँचाती। भाई, मैं सो रहा हूँ, मुझे फायदा है, आपको नहीं। आप सो जाएं, पहलू में बैठा रहा हूँ, मुझे फायदा नहीं। भाई, किसी की नींद किसी और को फायदा नहीं पहुँचाती। हाँ, अगर खर्राटों का म्यूजिक शुरू हो जाए तो नुकसान ही पहुंचता है। सोने वाला अगर खर्राटे ले रहा है तो नुकसान ही पहुंचता है। अरे, अगर ड्राइवर के बगल में सो जाए तो पूरी बस सो जाए। भाई, किसी की नींद किसी और को फायदा नहीं पहुंचाती। मगर क्या कहना शबे हिजत सोने वाले। नींद किसी को फायदा, लेकिन शबे हिजत ऐसी नींद आई कि बस। नबी कह रहे हैं, अली आप सो जाइए तो हमारी जान बच जाएगी। आप सो जाइए। ये पहली नींद देखी गई जो तहफ़्फ़ुज़े जाने पैगंबर बनी। ये पहला सोने वाला है जिसने कहा जरा तुम सो जाओ तो मेरी जान बच जाए। आज अक्ल के अंधे, नसब के गुमनाम, अली के दुश्मन हमसे सवाल करते हैं, आपके मौला अली नजब में सो रहे, आपको कैसे बचाएंगे? जैसे सो के नबी को बचाया था और नींद, मैंने अर्ज किया, देखिए नींद के लिए नबी की हदीस है कि नींद मौत की बहन है। भाई, मौत की भी किस्में हैं। फरमाया नींद मौत की बहन है। 2 बहनें हैं समझ लीजिए, एक को कहा जाता है नींद और एक को कहा जाता है मौत। नींद को आप टेम्परेरी मौत समझिए और मौत को परमानेंट नींद समझिए। लेकिन मौला अली की नींद क्या पैगाम दे रही है? तुम्हारी नींद और है, हमारी नींद और है। तो तुम्हारा दुनिया से जाना और है, हमारा जाना। सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
خلق و امر سمجھ لیجیے گفتگو کو میں سمجھ جسم کا تعلق ہے خلق، جسم کا تعلق ہے خلق سے۔ قرآن میں جسم کے لیے، جسم انسانی کے لیے لفظ خلق آیا ہے، اور روح کے لیے لفظ امر آیا ہے۔ پڑھے لکھے ماشاءاللہ افراد بیٹھے ہوئے، قرآن میں جسم کے لیے آیا ہے لفظ خلق، اور روح کے لیے آیا ہے لفظ امر۔ موت آتی ہے خلق کو، امر کو نہیں آتی۔ بھائی قرآن میں انسان کے جسم کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ حج میں اعلان ہو رہا ہے 5ویں آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں خلق کیا۔ کیسے خلق کیا؟ من ترابن، تراب سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفہ بنا دیا، ثم من علقۃ، پھر تمہیں جمع ہوا خون بنا دیا، ثم من مضغہ، پھر تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ یہ جسم انسانی کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کاہے کا ذکر ہو رہا ہے؟ خلق کا۔ خلق کی کیا پہچان ہے؟ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، جو درجہ بر درجہ وجود میں آئے، وہ خلق سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جو کن فیکون کا نتیجہ ہو، وہ امر کا نتیجہ ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ جسم کیا ہے؟ فَإِنَّا، اور تو سنیے گا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں خلق کیا۔ کیسے؟ من ترابن، پہلے مٹی بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ بنا دیا، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنا دیا، ثم من مضغۃ، پھر تمہیں گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، ایک جسم بنا دیا۔ یہ ہے خلق۔ خلق کی منزل کیا ہے؟ جسم انسانی 4 منزلوں سے گزرا۔ پہلی منزل تھی مٹی، دوسری تھی نطفہ، تیسری تھی علقہ، چوتھی تھی مضغہ۔ ایک جسم انسانی 4 کنڈیشن سے گزرا۔ اب اسے کیا کیجئے کہ ان 4 میں 3 نجس نکلے، ایک پاک۔ نجس، علقہ نجس، مضغہ نجس، اور تراب پاک۔ آپ پڑھیں تو آیت ہے، ہم پڑھیں تو تبرات۔ سورہ حج 5ویں آیت کا درمیانی فقرہ ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَابٍ۔ پہلی منزل کیا ہے؟ تراب، مٹی سے بنایا۔ اب دیکھیے عربی میں مٹی کے بہت سے نام ہیں۔ عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں، لیکن تراب ہی نہیں کہتے۔ عربی زبان میں مٹی کا ایک نام ہے تین۔ عربی زبان میں مٹی کو تین بھی کہتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے مگر اجنبی نہیں ہے۔ مجلس سننے والوں کے لیے یہ عربی، دیکھیں یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ جو لوگ عربی سے واقف بھی نہیں ہوتے وہ مجلس حسین کے صدقے میں بغیر عربی پڑھے عربی سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے تو مجلس حسین کو مدرسہ کہا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں تو تین عربی لفظ ہے لیکن اجنبی لفظ نہیں ہے۔ سینکڑوں مرتبہ آپ نے حدیث سنی ہے، نبی نے فرمایا کہ کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو عربی میں ایک مٹی کا نام ہے تین۔ عربی زبان میں قرآن میں مٹی کو تین بھی کہا گیا ہے۔ مٹی کا ایک نام قرآن میں ہما بھی ہے۔ عربی زبان میں مٹی کو ہما بھی کہتے ہیں، اور مٹی کا ایک نام سلسال بھی ہے۔
सलसाल भी मट्टी को कहते हैं। अब जब पढ़े लिखे उलमाए अरबी से पूछिए आप कि भाई एक ही मट्टी के कई नाम क्यों हैं, कहीं तुराब, कहीं तीन, कहीं हमा, कहीं सलसाल, इसका फर्क क्या है? तो उलमा ये बताते हैं कि भाई वो मट्टी जिसे पानी मिला के गीला कर लिया जाए उसे कहा जाता है तीन, और जब ये गीली मट्टी रखी रहे और इसमें किसी शय को चिपकाने की ताकत पैदा हो जाए तो ये कहलाती है हमा, और जब यही मट्टी धूप में सुखा ली जाए या आग में पका ली जाए और इसमें से खनखनाने की आवाज आए तो इसे कहते हैं सलसाल। बात पहुंच गई मेरी? क्या जिस मट्टी में पानी की मिलावट हो वो कहलाती है तीन, जिसमें चिकनाई भी मिल जाए उसे कहते हैं हमा, जिसमें धूप व आग मिल जाए उसे कहते हैं सलसाल, और जिसमें कोई मिलावट ना हो उसे कहते हैं तुराव। तो जो भाई आपने खालिस मट्टी को तुराब कहते हैं, प्योर मट्टी को तुराब कहते हैं, पाक मट्टी को तुराब कहते हैं। इसीलिए हमारे मौला अली का लक़ब अबू तीन नहीं है, अबू हमा नहीं है, अबू सलसाल नहीं है, हमारे मौला का लक़ब है अबू तुराब। भाई लक़ब के जरिए बताया जा रहा है ये उनके बाप हैं जिनके खून में मिलावट। भेजे अहमद वाले लेकिन 10 मिनट और मैं अपनी मंजिल को पहुंच। तो जिस्म का ताल्लुक है खल्क़ से, जिसे कहते हैं क्रिएशन। जिस्म का ताल्लुक खल्क़ से। जिस्म कैसे होता है? 9 महीने में शिकम मादर के कारखाने में यह जिस्म तैयार होता है। लेकिन रूह क्या है? नबी से सवाल किया गया क्या है रूह? कह दो कि मेरे रब का अम्र है, और रूह कहते हैं अम्र को। तो जिसका ताल्लुक खल्क़ से हो उसे मौत है, लेकिन जिसका ताल्लुक अम्र से हो उसे मौत नहीं है। अच्छा, रूह पहले है इसलिए कि अम्र है। जिस बाद में बनता है ये अलग बात के रूह डाली बाद में जाती है, लेकिन रूह बनाई बाद में नहीं जाती। तो जो फरमा रहे हैं आप, और रूह जिस्म से पहले आए तो जो खाल्क़ से पहले हो वो अम्र है, जो खाल्क़ से पहले हो वो अम्र है, तो जो सबसे पहले हो अव्वलुमा खलक़ल्लाहु नूरी। अरे जो खल्क़ से पहले हो रूह वो अम्र है, उसे मौत नहीं। तो जो सबसे पहले हो, जिनका नूर सबसे पहले हो खल्क़ से पहले, वो भी खल्क़ से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो अम्र से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सुनिएगा जिस बात के लिए मैंने ज़हमत दी। कुरान में एक लफ्ज़ आया अम्र, रूह के लिए कहा गया अम्रे रब्बी, ये मेरे रब का अम्र है। वही कुरान जिसमें लफ्ज़ अम्र है उसी कुरान में एक लफ्ज़ अज़्म है। क्या लफ्ज़ है? आप बोले हैं मगर शायद मैं ऊंचा सुन रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अरे भाई रज़ा अब्बास साहब, मैंने क्या कहा? अज़्म, लफ्ज़ अज़्म, ये भी अरबी लफ्ज़ है मगर अजनबी नहीं है। हम सब जानते हैं अल्लाह ने नबी कितने बनाए? 1,24,000। उसमें रसूल कितने हैं? 313। 313 में बड़े नबी को बड़े रसूल कितने हैं? 5। और वो 5 क्या कहलाते हैं? उलिल अज़्म। जनाब नूह 1, जनाब इब्राहीम 2, जनाब मूसा, जनाब ईसा आखिरी पैगंबर, ये क्या कहलाते हैं? उलिल अज़्म। भाई देखिए ये ज़हन में रखिएगा, अगर ये बात ज़हन से निकल गई तो मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और रूह क्या है?
امر ہے اور روح امر ہے. قرآن میں لفظ آیا عزم, 5 رسول کہلائے اولی العزم. اولی العزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عزم کہتے ہیں ارادے کو, عزم کہتے ہیں ارادے کو. آپ نے سنا ہوگا ان کا عزم بڑا مصمم ہے, یعنی ان کا ارادہ بہت مضبوط ہے. عزم کہتے ہیں ارادے کو. یہ 5 رسول جو اولی العزم کہلاتے ہیں, یہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ انہیں اپنے ارادوں کا اختیار تھا. پوری توجہ سنیے گا, ان کو عزم پر اختیار تھا. زمانے نے, حالات نے, دشمنی نے, بلاؤں نے, امتحانات نے ان کے ارادوں پر اثر نہیں ڈالا. ارادے ان کے اختیار میں تھے, عزم ان کے اختیار میں تھا. تو جس کے اختیار میں عزم ہو وہ کہلاتا ہے اولی العزم. تو جس کے اختیار میں امر ہو وہ کیا کہلائے گا؟ اولی الامر. بھائی جسے عزم پر قابو ہو وہ کہلاتا ہے اولی العزم, اور جسے امر پر قابو ہو وہ کہلاتا ہے اولی الامر. اور روح کیا ہے؟ امر ہے. تو جسے روح پر اختیار ہو وہ اولی الامر کہلائے گا. آپ سمجھے علی کی ٹھوکر سے مردہ کیوں زندہ ہوتا تھا؟ علی کے ارادے سے مردہ زندہ کیوں ہوتا تھا؟ زندہ مردہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ موت اور زندگی کا تعلق روح سے ہے اور روح امر ہے. یہ اولی الامر ہے. یہ سمجھاتے تھے کہ تخت حکومت پر آنے والا اولی الامر نہیں ہے, ٹھوکر سے مردے جلانے. بات تو اب آ رہی ہے پر نتیجہ اب آ رہا ہے. مولا علی کا ٹھوکر لگانا, جھوٹا مردہ لایا گیا, علی نے ارادہ کیا, وہ سچ میں مردہ ہو گیا, یعنی روح نکل گئی. مولا علی نے ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو گیا, اس کا مطلب روح آ گئی. علی کے کہنے سے روح گئی, علی کے کہنے سے روح آئی. ارے روح نہ ہو کوئی سزا ہو گئی. سلام بھیجے سنیے گا. دیکھیے آج کی مجلس کی مناسبت سے اتنی دیر میں نے تقریر کی ہے. تو روح کیا ہے؟ امر ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ جسے روح پر اختیار ہو وہ اولی الامر کہلاتا ہے. اب مولا علی کی ٹھوکر سے مردہ ہونا بھی ثابت ہے, مردے کا زندہ ہونا بھی ثابت ہے, یعنی ان کے اشارے سے روح واپس آ گئی, یہ بھی ثابت ہے. اور نبی نے فرمایا اے علی, اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. بھائی اسی کے لیے تو میں نے زحمت دیا ہے, اسی کے لیے تو ساری تقریر کی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا. اس حدیث کے مطابق مولا علی اور بی بی فاطمہ برابر ہیں, رتبے میں برابر ہیں, مرتبے میں برابر ہیں, شان و شوکت میں برابر ہیں, عزت میں برابر ہیں. تو اختیار بھی تو برابر کے ہو. علی کا اختیار کیا ہے کہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتے ہیں, یہ ان کے اولی الامر ہونے کی دلیل ہے. آپ سمجھیے سیدہ کی کہانی کیا ہے. بھائی جناب سیدہ کا یہودی کے گھر میں شادی میں جانے کا مقصد کیا؟ مری ہوئی دلہن کو جانے کا مقصد کیا؟ یہ جو سیدہ نے مری ہوئی دلہن کو زندہ کیا تو ایک پیغام دیا کہ یہ معجزہ
سیدہ کی کہانی نہیں ہے، سیدہ بھی اولی الامر ہے، اس کی نجات کہانی تو اصطلاحاً کہا جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اولی الامر ہے، انہیں روح کا اختیار ہے اور روح امر ہے۔ اب یہ الگ بات کہ مولا علی نے اپنے اولی الامر ہونے کی دلیل مردے کو ٹھوکر لگا کے دی اور جناب سیدہ نے مصلی بچھایا، جناب سیدہ نے نماز پڑھی۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، اے صدیقہ، اے طاہرہ، اے بطول، اے بنت رسول، اے ام ابیہا، اے ام الفضائل، اے حقیقت لیل القدر، جب آپ مولا علی کے برابر ہیں تو وہ تو ٹھوکر مارتے ہیں اور موٹا زندہ ہو جاتا ہے، آپ بھی ٹھوکر ماریے دلہن زندہ ہو جائے۔ یہ مصلی کیوں بچھا رہی ہیں؟ یہ نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ آواز آئے گی نادان، یہ کسی مسلمان کا گھر نہیں ہے، یہ یہودی کا گھر ہے، یہاں اپنے کو خدا منوانے نہیں آئی ہوں، اس کا کلمہ پڑھوانے۔ کا اقرار کروانا۔ اب جو آپ نے نماز پڑھی، دیکھیے لوگ پڑھتے لکھتے کچھ ہے نہیں، بس لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ لباس بالکل ویسے ہی پہنا جاتا ہے جیسے گاڑیوں پر پریس یا پولیس لکھوا لیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس کو چاہے کچل کے نکل جائیں، جس کو چاہے ٹھوکر لگا دیں، جس کو چاہے دھکا دے کے نکل جائیں اور اس لیبل سے بچ جائیں۔ یہ بھی لیبل ہی لگائے گئے کہ جناب سیدہ کی کہانی پر، ارے کہانی تھوڑی معجزہ ہے، جیسے کہانی کہا جاتا ہے، جیسے ہر ملک میں اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں بھائی، جیسے شہر لکھنؤ میں ذاکروں کو ذاکر حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے، خطیب اہل بیت کہا جاتا ہے، مولانا کہا جاتا ہے۔ ایران میں مولویوں کو روحانی کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ کہانی کیا ہے تو وہاں تو نہیں پوچھیے گا روحانی کیا ہے، ارے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ہے معجزہ۔ اب جو آپ نے نماز پڑھ کے اپنے اولی الامر ہونے کی دلیل، تو دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی زندہ ہو، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا ہے، آخری جملہ فضائل کا پھر مصائب ہے، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ زندہ ہوئی ہو، اس نے پوچھا ہو کہ مجھے تم لوگ گھیرے کیوں ہو، عورتوں نے بتایا کہ ارے تم تو مر گئی تھی، اور اس نے پوچھا ہو کہ میں کیسے زندہ ہوئی، تو یہودیوں نے بتایا یہ نبی کی بیٹی ہیں، انہوں نے مصلی بچھایا اور آپ زندہ ہو گئی۔ تو اس نے جناب سیدہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا بی بی مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ ایسا نہیں ہوا، زندہ ہو کے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہوئی۔ یہ بھی وہ ہے بی بی سیدہ۔ نبی نے یوں ہی تھوڑی کہا تھے علی آپ نہ ہوتے تو کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا، کوئی سیدہ کے برابر نہ ہوتا، کوئی سیدہ کے کفو نہ ہوتا۔ لیکن افسوس افسوس کہ خود پیغمبر اپنے عمل کے ذریعے جناب سیدہ کی عظمت سمجھا رہے ہیں، جناب سیدہ کے معجزات تو اپنی جگہ، خود پیغمبر ہیں، بیٹی آ رہی ہے اور پیغمبر اٹھ کے مسند سے بلند ہو رہے ہیں۔ پیغمبر دروازے پر پہنچتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ومعادن الرسالہ۔ مگر زمانہ کیسے بدلا، دروازہ وہی تھا، گھر وہی تھا، گھر والے وہی تھے،
لیکن نبی کے بعد دروازے سے یہ آواز نہیں آئی کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. دروازے سے آواز آئی علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. وہی بی بی جسے دیکھ کے نبی اپنی مسجد چھوڑ کے بلند ہو جاتے. وہی بی بی دن بھر دربار میں کھڑی نہیں اور کسی نے نہ کہا لاؤ ایک کرسی لاؤ. اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے مظہر امیر صاحب کو یہ دیکھے آج سے 20 سال پہلے اس وقت ایام عزائے فاطمیہ کو اتنا فروغ نہیں تھا, مجلسیں ہوتی تھی. ایک وہ رضا صاحب مہدی گنج والے مرحوم جن کی قائم کردہ مجلسیں میں اپنے گھر پہ 3 روزہ مجلسیں کرتا ہوں, اور پھر یہ مجلسیں بڑی قدیم ہیں. اس زمانے میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی. سیدہ کے درد کو سب سے پہلے سمجھا اور ابھی سے میں یہ مجلسیں پڑھتے چلا رہا ہوں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کتنی عزت عطا کی ہے, کتنی عزت دیتی. پطرس کو معاف بھی کروایا اور عزت بھی دلوائی, اور کو معاف بھی کیا اور عزت بھی دلوائی. خالی معافی نہیں ملتی ہے, معافی کے ساتھ عزت بھی ملتی ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کو مولا حسین کیسی عزت دلواتی. میں عباس ارشاد نقوی میری کیا حیثیت ہے؟ اگر مولا حسین کا ذاکر نہ ہوتا تو 2 آدمی بھی سلام کرنے والے نہ ملتے. لیکن امام حسین کے ذکر کے صدقے میں اتنی عزت ملتی ہے کہ کسی فنکشن میں چلے جائیں, شادی میں چلے جائیں, کسی پروگرام میں چلے جائیں, 90 سال کے بزرگ اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آؤ بھیا یہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کارے ذاکر حسین ہے. اللہ اکبر. ہائے مادر حسین. کسی نے نہ کہا کہ ارے کرسی لاؤ. سیدہ کو ماشاء اللہ آوازیں آپ کی بلند ہو رہی ہے. ظاہرہ ہمارے دربار میں حق مانگ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات پڑی ہے. کیا کیا مصیبتیں, کیا کیا مسائل کہ دروازہ گرنے کے بعد اللہ ملعون کے عذاب میں اضافہ کرے. جب دوسرا دور خلافت آیا تو قحط پڑا تھا, سوکھا پڑ گیا, اور جب قحط پڑتا ہے تو سرکاری خزانے پہ اثر پڑتا ہے. تو دوسری خلافت میں جب قحط پڑا تو بہت سے لوگوں کی پینشن روک دی گئی اور تنخواہیں بند کر دی گئی. مگر ایک ملعون تھا جس کا نام تھا قنفذ. نہ اس کی تنخواہ روکی گئی نہ اس کی پینشن. بنی ہاشم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں اور مولا علی داخل ہوئے. عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی آپ کو معلوم ہوا سب کی تنخواہیں رک گئیں, وظیفے بند ہو گئے, لیکن قنفذ کی نہ تنخواہ بند ہوئی نہ پینشن روکی گئی. آخر اس نے کیا کیا تھا؟ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہے. سننا چاہتے ہو کیا کیا تھا؟ کیا فرمائیے کہ جب نبی کی بیٹی پر دروازہ ڈھکیلا جا رہا تھا تو فاطمہ نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ دروازے کو روکے, تو قنفذ نے تازیانہ لے کے بیوی کے بازو اللہ اکبر بنت رسول کا بازو شکستہ ہو گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی. آخری مجلس ہے اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں. جناب سیدہ کے ساتھ بہت سی مصیبتوں کے ساتھ یہ 2 مصیبتیں بھی تھیں. ایک پسلیاں ٹوٹنا, ایک بازو پر تازیانہ لگنا. لیجیے سیدہ کربلا سے پہلے شریک مصیبتیں حسین بھی ہو گئیں, شریک مصیبتیں زینب بھی ہو گئی. زینب کی مصیبت یوں شریک ہوئی کہ بازو پر تازیانہ مارا گیا, اور مولا حسین کی مصیبت یوں شریک ہوئی کہ امام زمانہ نے کہا سلام اس پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلی ہوئے.